ہماری زندگی میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کچھ اچھے بھی اور کچھ برے بھی، لیکن ان کو سمجھنے میں ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں بات کروں گی ان رشتہ داروں کے بارے میں جو آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، جن کی پہچان کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا آپ کی فیملی میں بھی ایسے رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ سے ریس لگائی ہوئی ہے؟ مینس کہ وہ اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کا گھر زیادہ پیارا ہے یا ان کا، یا پھر آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا ان کے۔ تو ایسے رشتہ دار اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو یہ آپ کے ویل وشر یا خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ اتنی ہمدردی دکھا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے اچھا ہماری زندگی میں کوئی اور ہے نہیں، لیکن یہ اتنے مطلبی اور اتنے جیلس لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز میں آپ سے مقابلہ کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے حسد بھی کرتے ہیں اور آپ سے تعلق بھی نہیں توڑتے، تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو یہ بھی دکھا سکے کہ ان کے کتنے زیادہ رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر آتے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کو سمجھنا ہوگا، جنہیں سمجھ کے آپ اچھے اور کھرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں، اور جو برے رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں آپ پہچان کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایسے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اچانک آپ کو محبت دکھانے لگتے ہیں۔ وہ رشتہ دار جو کئی دن اور کئی مہینے میسیج تک نہیں کرتے، فون پہ بات نہیں کرتے، اور پھر اچانک سے وہ آپ کے گھر آنے جانے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مستقبل قریب میں کوئی آپ سے ایسا کام ہے جو آپ سے نکلوانا ہے۔ عموماً اس کے پیچھے ان کی کوئی گیم ہوتی ہے جس کو کھیلنے کے لیے وہ کچھ وقت راہ ہموار کرنے میں لگاتے ہیں، اور اس طرح وہ آپ کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں، آپ کے گھر آتے جاتے ہیں، آپ سے میسیج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تاکہ جب ان کو کوئی کام پڑے تو آپ انکار نہ کر سکے۔ جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نمبر 2، ایسے رشتہ دار آپ کی جاسوسی کرتے ہیں لیکن طریقہ بہت سادہ بناتے ہیں۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ زندگی میں کتنے خوش ہیں، کتنے کامیاب ہیں، کہ بچے اسکول میں کیسا پرفارم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بچوں کے نمبر بھی پوچھ لیتے ہیں تاکہ وہ موازنہ کر سکے اپنے اور آپ کے بچوں کا۔ اگر ان کے بچوں کے نمبر کم ہو تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ محنت کرواتے ہیں۔ جب اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے رشتہ دار ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہیں۔ ایسے جاسوس ٹائپ سوالات کرنے والے رشتہ داروں کو آپ سمجھ نہیں پاتے اور انہیں ہر اپنی اچھی اور بری بات بتا دیتے ہیں، دکھ سکھ کی باتیں بتانے لگتے ہیں جس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے رشتہ داروں کو آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو جاننا ہوگا کہ ایسے جو رشتہ دار ہیں آپ کے ویل وشر نہیں ہیں۔ تو ایسے رشتہ داروں سے آپ کبھی بھی دل کی کوئی بات بھی نہ کریں بلکہ ان سے باتیں چھپائیں۔ نمبر 3، ایسے رشتہ دار آپ سے تو سب کچھ پوچھ لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ آپ کے پوچھنے پر جو آپ کو گول مول کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے گھر کے سیاہ پہلوؤں کا علم نہ ہو۔ وہ آپ سے ہر بات چھپاتے ہیں جبکہ آپ سے وہ گھر کی ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں، اور آپ بھی آرام سے ان کو سب کچھ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بہت اچھے رشتہ دار ہیں۔ تو ایسے رشتہ داروں کو آپ کبھی بھی گھر کی کوئی بات نہ بتائیں، کیونکہ وہ خود تو پوچھ لیتے ہیں لیکن اپنی باتیں چھپاتے ہیں، اور آپ کی باتیں جو ہوتی ہے نا پوری فیملی میں وہ بتاتے پھرتے ہیں، اور پھر باقی رشتہ داروں میں آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے گھر کے نازک باتیں بتا کر۔ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ بحث جو ہمارے گھر میں ہوئی تھی فلاں بندی کو کیسے پتہ چلی۔ تو یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ سے اس لیے باتیں چھپاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی باتیں سب کو بتا سکے، اور پھر آپ کے پاس کچھ نہ ہو کسی کو بتانے کے لیے۔ نمبر 4، ان رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن میں جیلسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں اور ان سے آپ کے بچوں کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی۔ ایسے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا گھر آپ سے زیادہ پیارا ہو، ان کے پاس زمین آپ سے زیادہ ہو، ان کے گھر میں آپ سے زیادہ سہولتیں موجود ہوں۔ اگر آپ ان سے بہتر ہو جائے تو بھی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ ان سے ملاقات کے دوران آسانی سے ان کے چہرے پر جیلسی کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے بچے آپ کے بچوں سے زیادہ سکسیسفل ہوں۔ تو یہ 4 نشانیاں جو کہ ایسے رشتہ داروں میں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے ویل وشر کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے رشتہ داروں کو آپ پہچانیں اور ان سے بچیں۔ اچھے رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، لیکن بعض اچھے رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا کب زحمت بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی زیادہ تکلیف ہمیں ان رشتہ داروں سے ملتی ہے
اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو کیئرفل رہیں اور ایسے رشتہ داروں کی باتوں کا اثر بالکل بھی نہ لیں۔ اچھا، بیک گراؤنڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بنا رہی تھی کیک، اتنا آسان کیک ہے کہ 15 منٹ میں فرائنگ پین میں یہ بن جاتا ہے، اور ساتھ میں نے بنائی تھی چاکلیٹ گناش۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں پھول مکھانے کی ریمیڈی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں اور جتنی مقدار میں ڈالی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اخروٹ میں نے گری لی تھی 50 گرام، ساتھ میں بادام کی گری لی تھی 75 گرام، کاجو لیے تھے 50 گرام، مونگ پھلی کی گری 4 مغز، اور ساتھ میں السی کے بیج تھے، اور چنے تھے۔ یہ چاروں بھی میں نے 50 گرام لیے تھے۔ ساتھ میں نے پھول مکھانے ڈالے تھے۔ پھول مکھانے آلریڈی میرے پاس موجود تھے تو وہ میں نے 1.5 کپ ڈالے ہیں تقریباً۔ تو یہ سب چیزیں میں نے ڈرائی روسٹ کی ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو پیس کے میں نے سب کو ملا لیا تھا۔ رات کو 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ ملا کر آپ بچوں کو بھی دیں، آپ خود بھی پئیں۔ گھر میں کوئی بڑا بوڑھا بزرگ ہے اس کو بھی دیں، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ گرمیوں اور سردیوں اس کی کوئی قید نہیں ہے، گرمیوں میں بھی آپ لے سکتی ہیں، سردی میں بھی لے سکتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگ کو پسند آ جاتی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اچھے سے ٹاپک اور ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔